یہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک تقوی کو آپ بہترین طور پر ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں متقی بن جائیں. اگر ایسے میں بھی کوئی بندہ روٹین کی زندگی گزار کے مر جائے اور رمضان میں کوئی فرق نہ ہو، تقوی زائد نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہوا. اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی انسان نہیں. تو اب تیاری کر لو. شیڈول بناؤ، شیڈول. سوچو کرنا کیا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے. سحری کے بعد سے افطاری تک کیا کیا کام ہوں گے. ہر دنیاوی کام کو 50% حصہ دو، بس 50 اللہ کے لیے. اور آخری 10 دنوں میں کل اللہ کے لیے. 21 سے 29 صرف اللہ کے لیے. بقیہ 1 سے 20 دنیاوی کام 50%. بقیہ 50 اللہ کے لیے. نماز فرائض تھی، نوافل شروع کرنے کا اہتمام کرو. نوافل تھی تو تہجد شروع کرنے کا اہتمام کرو. تہجد ہیں تو اس کے بعد کے جو نوافل ہیں، جو 12 رکعت کے زائد نوافل ہیں، جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہوگی. یہ 12 رکعت کو جو اپنی زندگی میں لائے گا، تو فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6، 8 اور مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے بعد 2 رکعت، 12. جو 12 رکعت کی حفاظت کرے گا اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رب العالمین جنت میں الگ سے ایک محل تعمیر کرے. نماز عصر سے پہلے 4، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی خاص نظر رحمت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے نوافل. ان نفلوں کی پابندی کرو. قرآن اپنی زندگی میں لاؤ، شیڈول بناؤ. صفحات اٹھاؤ، 13 لائن کا، 15 لائن کا، جو بھی ہے، 500 چلر یا 13 میں ہو تو اور کم. تو صفحے بانٹو 30 دن کے اندر. کتنے صفحے آتے ہیں؟ ایک دن. پہلے دن سے مجھے اتنے صفحات پڑھنے ہیں. تراجم اٹھاؤ جو عام فہم تمہاری زبانوں میں، تمل کو کسی کو چاہیے، اردو کسی کو چاہیے، ہندی کسی کو چاہیے، ملیالم جو بھی ہے، حصے بانٹو الگ سے. اور اس کے اندر شیڈول بناؤ، ڈائری بناؤ کہ اتنا مطالعہ ہر دن ہوگا. اور ایک وقت میں نہیں ہو رہا ہے. نماز فجر کے بعد 5 منٹ، نماز عصر کے بعد 5 منٹ، نماز ظہر کے بعد 5 منٹ، مغرب عشاء میں 5 منٹ. جو بھی ہے تقسیم کرو اپنی زندگی کے لحاظ سے کہ کیسے مصروف ہیں، ویسے ہی تم اپنے آپ کو تقسیم کرو. وہ تقسیم جس پر تم عمل پیرا ہو. میں نے نہیں بتایا یہ، میں دراصل آپ کو منٹس کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، اس واسطے کہ ہر ایک کی زندگی کا شیڈول الگ الگ ہے. تو اتنا نہیں، تم خود اپنے آپ سے بیٹھ کے سوچو کہ کتنا میں دے سکتا ہوں جس پر عمل ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کتنا کر سکتا ہوں، ہاں، کتب اسلامیہ کتنا پڑھ سکتا ہوں جس میں سب سے پہلے سر فہرست قرآن کتنا پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ کتنا پڑھ سکتا ہوں. ہر دن کو آپ لگائیں حصہ. ہاں، یاد رکھیے یہ کام اگر کریں گے تو واقعتاً آپ رمضان اس نیت سے گزار رہے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ، کیونکہ رمضان المبارک زندوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. اللہ نے زندگی پہنچا دی، رمضان بلا لیا، پھر اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں. یاد رکھو، جس کی زندگی ختم ہو گئی رمضان کے قریب آ کے، اور جس کی زندگی رہی اور رمضان گزارا، ان دونوں میں بڑا فرق. ہاں، اس واسطے زندگی میں اگر آ جائے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو ایسے ہی گزار دیں گے جیسے تم دوسرے ایام گزارتے. اس حیثیت سے اپنے آپ کو تقسیم کرو. موبائل سے حتی الامکان آپ مستنب رہیں. واٹس ایپ گروپ جتنے بیکار ہیں سب نکال کے ایگزٹ ہو. کوئی گروپ نہ رہے تمہارے پاس بیکار کے، بالکل بے اہمیت میسیجز، یا تو دین کے نام پر موضوع احادیث یا دنیا کے نام پر ہنسی مذاق. ایسے گروپ میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ واٹس ایپ کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، لیکن واٹس ایپ تمہاری اپنی ضرورت نہ بن جائے. ہاں،
ضرورت کے تحت استعمال کرو، اور کھانا پینا یہ بھی ضرورت کے تحت رکھو۔ کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ زندگی کا شیڈول یہ بناؤ، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ ہاں، تو اس حیثیت سے اپنا شیڈول رمضان المبارک میں بنا کے گزارو، پھر رمضان کے اختتام پر اپنے آپ کا محاسبہ کرو تو تمہیں زمین آسمان کا فرق